بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آج ہم سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ایک خبر شامل کرتے ہیں کہ مہنگا حج کرنے والوں کے نام FBR کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والوں کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب نے ایک شخصیت کو بوسہ دیا ہے اور گلے لگایا ہے، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم مہنگا حج کرنے والوں کے نام جو FBR کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے نجی ہائی اسکیموں کے لیے نئی ریگولیشن پالیسی متعارف کرا دی ہے، جس کے تحت 30 لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کے حج پیکج کا انتخاب کرنے والے عازمین کو اپنی سیکورٹی کلیئر کرانا لازمی ہوگی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق اس پالیسی کے اجراء کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا اور اسلام کے سب سے عام مذہبی فریضہ میں سے ایک میں فنڈز کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق نظر ثانی شدہ پالیسی کے تحت مہنگے نجی حج پیکج کا انتخاب کرنے والے عازمین حج کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کو بھیجے جائیں گے۔ نئی پالیسی کے تحت FBR مہنگے نجی حج پیکج کا انتخاب کرنے والے عازمین کے اثاثوں اور ٹیکس ہسٹری کی تحقیقات کرائے گا۔ پالیسی کے تحت ان تمام افراد کے نام سیکورٹی ایجنسیوں کو بھیجے جائیں گے تاکہ ان کے مجرمانہ ریکارڈ یا کسی اور جرم سے متعلق معلومات اکٹھی کی جا سکیں۔ سیکورٹی کلیئرنس حاصل کرنے کے بعد ہی ایسے عازمین کو اپنے حج انتظامات کے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے گی۔ مزید یہ کہ 30 لاکھ روپے کی حد سے زیادہ حج پیکج پیش کرنے والی کمپنیوں کو وزارت مذہبی امور کی منظوری کے لیے اپنے پیکیجز کے بارے میں تفصیلی معلومات جمع کرانا ہوگی۔ وزارت قواعد و ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے قیمتوں اور متعلقہ اخراجات کی جانچ پڑتال اور منظوری دے گی۔ نئی پالیسی پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے وزارت نے محمد حکیم خٹک کو فوکل پرسن مقرر کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے وزارت مذہبی امور نے نجی حج ٹور آپریٹرز کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت انہیں حج بکنگ شروع کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ٹور آپریٹرز کو اب 31 جنوری تک بکنگ قبول کرنے کی اجازت ہے۔ 30 لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کے حج پیکیجز کے لیے حج فارمولیشن کمیٹی سے منظوری لازمی ہوگی۔ نئی پالیسی کا مقصد حج کے عمل کو ہموار کرنا اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے، جبکہ نجی حج خدمات کی بڑھتی ہوئی طلب کو بھی پورا کرنا ہے۔ محدود کوٹے کے لیے حج درخواستیں کی وصولی کا عمل بھی گزشتہ ہفتے شروع ہوا تھا۔ درخواستیں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر قبول کی جائیں گی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حج 2025 کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ رواں برس 1,79,210 پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے۔ دونوں جانب سے پاکستانی عازمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔
وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق معاہدے پر دستخط وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین صاحب اور سعودی وزیر حج ڈاکٹر توفیق بن فوزان العربیہ نے کیے۔ معاہدہ کے تحت 1,79,210 پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور نے بتایا کہ پاکستانی حجاج کو منی میں خصوصی جگہ دی جائے گی اور نرخ بھی کم ہوں گے۔ سفر حج کو مزید قابل رسائی، آسان اور آرام دہ بنانے کے لیے 20 سے 25 دن کا مختصر حج پروگرام بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ ہر عام اعظم حج کو خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایک بیگ ملے گا جس میں پاکستانی پرچم شناخت کے لیے QR کوڈ اور متعلقہ معلومات ہوں گی۔ خصوصی موبائل ایپ سے عازمین حج کے لیے تمام معلومات اور ان کے موبائل فون پر دستیاب ہوں گی۔ عازمین اپنے حج گروپ کی معلومات، تربیتی شیڈول، فلائٹ کی معلومات، سعودی عرب میں اپنی رہائش، ادائیگی اور دوران حج مقامات کے لائیو نقشے اور لوکیشن سے خود کو آگاہ رکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مفتی راغب حسین نعیمی صاحب اور مفتی عمران حنفی صاحب کی جانب سے مشترکہ طور پر جاری ہونے والے فتوے میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کا عمل نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ فتوے میں زور دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا اقدام کرنا جس سے کسی کی جان کو خطرہ ہو، بشمول خودکشی، شریعت میں سختی سے ممنوع ہے۔ معتبر علماء کے فتوے کے مطابق اسلام اپنی زندگی کو ختم کرنے یا ایسے کاموں میں ملوث ہونے کی اجازت نہیں دیتا جس سے موت واقع ہو، خواہ حالات کچھ بھی ہوں۔ انہوں نے ایسے افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر سفر کرنے کے لیے قانونی اور محفوظ ذرائع کو ترجیح دیں۔ جامعہ نعیمیہ کے فتوے میں غیر قانونی سفر کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ایجنٹوں کی جانب سے رقم وصول کرنے کو ناجائز قرار دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف سخت اقدامات کریں جو غیر قانونی طریقوں کے ذریعے معصوم شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر ان کا اتصال کرتے ہیں۔ رواں ماہ 16 جنوری کو تارکین وطن کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم واکنگ بارڈرز نے مطلع کیا تھا کہ مغربی افریقہ سے کشتی کے ذریعے اسپین پہنچنے کی کوشش کرنے والے کم از کم 50 تارکین وطن ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں، جہاں بحق ہونے والے 44 افراد کا تعلق پاکستان سے تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مراکش کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایک کشتی سے 36 افراد کو بچایا گیا جو 2 جنوری کو موریطانیہ سے روانہ ہوئی تھی اور اس میں 86 تارکین وطن سوار تھے جن میں 66 پاکستانی بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وزارت قانون نے صدر مملکت کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق راجہ انعام امین منہاج صاحب اور اعظم خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج تعینات کر دی گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دونوں ججز کی تعیناتی 1 سال کے لیے عمل میں آئی ہے۔ گزشتہ روز سپریم جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی نامزدگی کے لیے 4 میں سے 2 ناموں پر اتفاق کیا تھا، جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے بھی 3 ناموں کی منظوری دے دی گئی تھی۔
جوڈیشل کمیشن اجلاس کے اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس یا آفریدی صاحب کی زیر صدارت جمعہ کو منعقد ہونے والے اجلاس میں جن 2 ججوں پر اتفاق ہوا ان میں سیشن جج اعظم خان صاحب اور سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راجہ انعام امین منہاج صاحب شامل ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے جوڈیشل کمیشن کے دوسرے اجلاس میں محمد آصف ایڈوکیٹ اور محمد ایوب خان ایڈوکیٹ کو متفقہ طور پر بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے، جبکہ نجم الدین مینگل کے نام کا فیصلہ بھی کثرت رائے سے ہو گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جن امیدواروں کو مطلوبہ ووٹ نہیں مل سکے مستقبل میں اسامیوں پر انہیں دوبارہ زیر غور لایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کے لیے نامزد ہونے والے اعظم خان صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف عدت کیس قابل سماعت قرار دے کر سول جج کو باقاعدہ سماعت کے لیے ریمانڈ بیک کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 20 نام زیر غور تھے، جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 11 ناموں پر غور کیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم آتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف کہ شیخ رشید احمد صاحب نے کس کا بوسہ لیا اور وہ کس شخصیت سے گلے ملے۔ سابقہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے پر بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے بانی پی ٹی آئی کو بوسہ دیا اور انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ شیخ رشید صاحب کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ سیاست کو سمجھتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، وہی ہماری مدد کرے گا، جس پر میں نے کہا کہ ہائی کورٹ سے آپ کو جلد ریلیف ملے گا اور ساتھ ہی ایک شعر تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے بھی کیا۔ سابقہ وزیر کا کہنا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے پر بانی پی ٹی آئی ذرا بھی پریشان نہیں، اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تو مذاکرات ختم ہیں۔ بیرسٹر گور صاحب اور آرمی چیف صاحب کی ملاقات کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔